اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام حسین علیہ السلام، حصہ پنجم، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 281، تیسرا مقدمہ، ہلاکت و شہادت۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جان بوجھ کر اصحاب کی مختصر جماعت کے ساتھ کربلا کا رخ کیا، یزید کی بے شمار فوج سے مقابلہ کیا، بیعت یزید سے انکار کیا، اور یہ تمام باتیں اقدام قتل کے مرادف ہیں جسے اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ امام حسین کو ہوا کا رخ دیکھنا چاہیے تھا اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا۔ ہوا کے رخ کے مطابق عمل کیا ہوتا تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا اور اتنے افراد کا خون نہ ہوتا، بلکہ صاحب تحفہ کربلا نے واضح لفظوں میں یہ اعتراض کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت معاذ اللہ ان کی ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ تھی، اور نہ وہ اپنی جان بچا سکتے تھے، اور نہ انسان جان بوجھ کر موت کے منہ میں چلا جائے تو اسے کس طرح مظلوم کہا جا سکتا ہے۔ اس سوال اور اعتراض کے تجزیے کے لیے چند مراحل پر غور کرنا ہوگا۔ مرحلہ اول یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جان بچانا ممکن تھا، اور اگر ممکن تھا تو اس کا طریقہ کیا تھا۔ اس مقام پر بعض تاریخی حوادث سے ناواقف افراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو ان کی زندگی محفوظ رہ سکتی تھی، حالانکہ یہ بات تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ امام حسین نے اس وقت تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا تھا جس اقدام سے یزید کی خلافت کو خطرہ ہوتا۔ یزید کی خلافت کو خطرہ امام حسین علیہ السلام کے وجود سے تھا، اور اسے یہ اندیشہ تھا کہ یہ آنکھ بند کر میرے اعمال کی تائید نہیں کر سکتے اور کسی قیمت پر میرے احکام پر عمل نہیں کر سکتے، اور اس طرح امت میں یہ شعور ضرور بیدار ہوگا کہ یزید میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خرابی ہے جس کی بنا پر فرزند رسول اس کے احکام کو قبول نہیں کرتے، اور اس طرح میری حکومت کو استحکام حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا ان کے وجود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مطالبہ بیعت کو یزید نے بہترین بہانہ قرار دیا تھا، اور یہی وہ مسئلہ تھا جہاں امام حسین علیہ السلام اتفاق نہ کر سکیں گے، ورنہ بیعت کے بجائے صلح کا مطالبہ ہوگا تو وہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ اسے معلوم تھا کہ آل محمد صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے سامنے اس گھرانے کی پوری تاریخ تھی کہ میرے دادا نے آزمایا تو رسول اکرم کے صلح کے لیے تیار ہو گئے، میرے باپ نے تجربہ کیا تو حسن مجتبیٰ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، اور اب میں بھی صلح کے لیے تحریک کروں گا تو حسین آمادہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جس سے امام حسین کسی قیمت پر اتفاق نہ کر سکیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ باپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، انہیں کھینچ کر گھر سے مسجد تک لایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی، جبکہ مقام صلح میں 25 سال تک خاموش رہے اور حکومت وقت سے مقابلہ نہیں کیا۔ لہٰذا آل محمد کے سامنے مطالبہ صلح کے بجائے مطالبہ بیعت پیش کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہیے، جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیانات میں اشارہ فرمایا تھا کہ میں کسی جانور کے سوراخ میں بھی پناہ لے لوں تو یہ مجھے نکال کر قتل کر دیں گے، انہیں میری زندگی گوارا نہیں ہے، اور یہ میرے وجود کو خطرہ تصور کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بیعت سے جان بچ سکتی تھی تو بنیادی سوال یہ ہے کہ بیعت امام حسین علیہ السلام کے لیے ممکن تھی، اور کیا اسلام ہر راستے سے حفاظت نفس کی اجازت دیتا ہے، چاہے اس سے خود اس کی بربادی کا سامان فراہم ہو جائے؟ اس سوال کا تجزیہ علماء و مفکرین نے دو راستوں سے کیا ہے: امام حسین علیہ السلام کے ذاتی کمالات اور نسبی کرامات وغیرہ کے اعتبار سے کہ کیا یہ خصوصیت اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ امام حسین بیعت کر لیں، جس کے باپ نے ایک لمحے کے لیے یزید سے غنیمت حکام کی بیعت نہیں کی ہے، جس کے بھائی نے ایک دن کے لیے یزید کے باپ کی بیعت کا ارادہ نہیں کیا ہے، وہ یزید جیسے بدترین انسان کی بیعت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس نقطے کا احساس ابن سعد کو بھی تھا کہ اس نے اپنے حاکم کو آخری اطلاع نامے میں تحریر کیا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے نسبی خصوصیات انہیں بیعت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں،
دوسرا راستہ شریعت کے احکام اور قوانین کا ہے کہ کیا اسلامی قوانین کی روشنی میں ایسے انسان کی بیعت جائز تھی جو حرام محمد کو حلال اور حلال محمد کو حرام بنا دے، قانون الہی کا مذاق اڑائے، سر دربار شراب پیے، سوتیلی ماں بہن سے زنا کو جائز قرار دے، اور دربار عام میں یہ اعلان کرے کہ دین و آئین فقط بنی ہاشم کا کھیل ہے، ورنہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ خبر نازل ہوئی ہے۔ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو عام مسلمان کے لیے بھی اس وقت اس کی بیعت کو جائز قرار دے سکے۔ بیعت کے قواعد و قوانین معین ہیں، ان میں فاسق و فاجر کی اطاعت کا بھی امکان نہیں ہے۔ بیعت تو بہت بڑی بات ہے، لہٰذا اس نقطۂ نظر سے قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو عام مسلمان کے لیے بھی اس کی بیعت کو جائز قرار دے سکے۔ بیعت کے قواعد و قوانین معین ہیں، ان میں فاسق و فاجر کی اطاعت کا بھی امکان نہیں ہے۔ بیعت تو بڑی بات ہے، لہٰذا اس نقطۂ نظر سے بھی یزید کی بیعت کسی عام انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ امام حسین کا مرتبہ تو ان سب سے بالا تر ہے، لہٰذا یہ تصور کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کے ذریعے اپنی زندگی کا تحفظ کر سکتے تھے، تاریخ اور شریعت دونوں سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ نہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یزید کا منشأ حقیقی صرف طلب بیعت تھا اور وہ بیعت کے بعد اذیت و آزار سے دستبردار ہو سکتا تھا، اور نہ شریعت اسلام کے قوانین کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کی بیعت کر لیتے۔ امام حسین تو کسی عظیم ترین انسان کی بھی بیعت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ خود اپنے دور کے ہر انسان سے عظیم تر تھے اور ان سے بالا تر کوئی نہیں تھا کہ وہ اس کی اطاعت یا بیعت کرتے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ اللہ نے بیعت لینے کے لیے بنایا تھا، بیعت کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ ان کا ہاتھ ید اللہ تھا، اور ید اللہ تمام ہاتھوں سے بالا تر ہوتا ہے، وہ کسی کے ہاتھ کے نیچے نہیں آ سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہلاکت کے معنی کیا ہیں، اور کیا امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو ہلاکت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تمام علماء اخلاقیات نے یہ دیا ہے کہ ہلاکت بلا سبب جان کو برباد کر دینے یا اپنی حیثیت سے کمتر پر جان قربان کر دینے کا نام ہے، اور امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں قربانی دے رہے تھے جس سے بالا تر کوئی شے نہیں ہے، لہٰذا ان کے اقدام جہاد کو ہرگز ہلاکت کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہلاکت بربادی کا نام ہے، اور بربادی کے معنی یہ ہیں کہ چیز ضائع ہو جائے اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ شورازار زمین میں دانہ ڈال دینا اس کی بربادی ہے، لیکن زرخیز زمین میں بیج ڈال دینا اس کی بربادی نہیں ہے، اور دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں دانہ بے نتیجہ رہ جاتا ہے، اور دوسری صورت میں ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح دانہ کارآمد ہو جاتا ہے، برباد نہیں ہوتا۔ اسلام میں جہاد اور شہادت کا قانون اسی لیے رکھا گیا ہے کہ شہادت میں زندگی برباد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں بے شمار نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور واضح ترین نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ انسان کی عارضی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور مذہب کو ابدی زندگی مل جاتی ہے، اور کھلی بات ہے کہ مذہب کی زندگی انسان کی زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اقدام کی صورتحال بھی یہی تھی کہ انہوں نے مشیت الہی کے مطابق وہ وقت، موقع اور مقام منتخب کیا تھا جہاں جان کی قربانی بربادی نہیں تھی بلکہ ایک عظیم تر اور وسیع تر حیات کا پیش خیمہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس قربانی کے نتیجے میں ظلم کے حوصلے پست ہوں گے، مظلوم کو بولنے کا موقع ملے گا، ترمیم شریعت کا راستہ بند ہو جائے گا، خلافت کے نام پر منکرات کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، اہل دنیا کو قانون الہی میں دخل اندازی کا موقع نہ ملے گا، اور جس ماحول میں بڑے بڑے صحابہ زادوں کو بولنے کی تاب نہیں ہے، اس ماحول میں ایک مرد نابینا یا مرد نصرانی بھی حاکم وقت کو ٹوکنے کا حوصلہ پیدا کر لے گا، اور یہ حوصلہ تحفظ دین و شریعت کے اعتبار سے بے حد مفید ہوگا۔ امام حسین نے اپنی قربانی ان تمام مسائل کے پیش نظر دی ہے، اور وہ سارے فوائد حاصل کر لیے جو ایک شہادت سے حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اسلام کو حیات جاویدانی دے دی ہے، شریعت کو تحفظ فراہم کر دیا ہے، قرآن کو سربلند کر دیا ہے، کعبے کی عظمت و کرامت کو بچا لیا ہے، اور دین محمدی کو استحکام و دوام عطا کر دیا ہے، اور ایسے نتیجہ خیز عمل کو ہلاکت یا بربادی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ
کیا انسان کے لیے تمام صورتوں میں جان، مال، آبرو کی حفاظت واجب ہے یا بعض حالات میں ان کی قربانی بھی ضروری ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس مسئلے کو عقلی طور پر طے کیا جائے تو عقل واضح فیصلہ دیتی ہے کہ مقصد کی عظمت کے راہ میں تینوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور انسانی زندگی میں یہ برابر ہوتا رہتا ہے کہ حالات و مصالح کے تحت مال بھی قربان کیا جاتا ہے اور بلند ترین مقاصد کے لیے ظاہری عزت و وجاہت بھی قربان کی جاتی ہے، اور واقعی مفاہیم و اقدار کے لیے جان کی بازی بھی لگا دی جاتی ہے۔ کون عقل مند ہے جو اس حقیقت سے انکار کر دے گا، اور کون سا باشعور ہے کہ جو اپنی زندگی میں اس قانون پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے؟ شرعی اعتبار سے بھی جان و مال و آبرو تینوں رب العالمین کا عطیہ ہیں اور اس کی امانتیں ہیں، لہٰذا انہیں دوسرے کی راہ میں صرف کرنا ناجائز ہو تو خود صاحب مال ہی اگر مخصوص انداز سے صرف کرنے کا مطالبہ کر دے تو صرف کر دینا ہلاکت نہیں ہے، اس سے انحراف کرنا ہلاکت ہے۔ خاصان خدا نے ہمیشہ اسی نقطے کو پیش نظر رکھا ہے کہ جان آفرین کی امانت ہے، مال مالک ملک کی امانت ہے، آبرو رب العزت کی امانت ہے، لہٰذا وہ جس طرح رکھنا چاہے اسی طرح صرف کر دیں گے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہماری مرضی کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ عقل و شرع دونوں کے اعتبار سے قربانی ایک ضرورت ہے اور قربانی کو ہلاکت اور بربادی نہیں کہہ سکتے ہیں، تو صرف اتنا واضح کرنا ہوگا کہ امام حسین عقل و شرع دونوں کی طرف سے اس قربانی کے لیے مامور تھے اور انہوں نے عقل و شرع دونوں کے قانون پر عمل درآمد کیا ہے، اور یہ مسئلہ تاریخی اعتبار سے انتہائی واضح ہے کہ حالات نے عقلی طور پر وجوب عائد کر دیا تھا، اور سرکار دو عالم نے خواب کے ذریعے شریعت اسلام نے تحفظ اسلام کی ضرورت کے ذریعے اس وجوب کا اعلان کر دیا تھا، جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امت جد کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں، اور یہ سب امور اسلام میں واجبات اور اہم ترین فرائض شریعت میں تھے۔